محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کچھ دنوں سے بہت ہی سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچا ہوا ہے مولانا محمود مدنی کو لے کر کے کہ انہوں نے حضرت اویسی صاحب کے خلاف میں اور امتیاز جلیل صاحب کی ریلی میں جانے والوں کے بارے میں زہر اگلا ہے۔ محترم ناظرین، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے لوگ اویسی صاحب کے سپورٹ میں ہیں اور جو یہ بھیڑ میں جمع ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب پاگل ہیں۔ تو محترم ناظرین، آخر انہوں نے کیا غلط کہا؟ صحیح تو کہا ہے، لیکن ان کا نظریہ غلط ہے، انہوں نے غلط نظریے سے کہا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر انہوں نے کہا ہے پاگل ناموں سے رسالت کی خاطر جمع ہونے والوں کو انہوں نے پاگل کہا ہے، نبی کے عشق میں روڈ اور راستے میں چوراہے میں نکلنے والوں کو انہوں نے پاگل کہا ہے، اور ان میں صرف ایک انسان نہیں بلکہ کروڑوں کے تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں، ان میں عالم، حافظ اور مفتی اور مفتیان کرام اور بہت سارے محدث بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے سب کو پاگل کہا، ان میں صرف ایک فرقے کے نہیں بلکہ ہر کلمہ پڑھنے والے، یعنی کہ دیوبندی، وہابی، نجدی اور سنی بریلوی، جتنے بھی جماعت کے لوگ ہیں سب کے سب اس میں شامل ہیں اور سب کے سب پاگل ہیں۔ کیوں نہ پاگل ہو میرے دوستو عزیزو، حضرت بلال کو بھی تو مکے والوں نے پاگل کہا تھا، حضرت بلال کو بھی پاگل کہا تھا۔ مدینے کے گلیوں میں جب حضرت بلال نبی کی عشق میں نبی کو ڈھونڈ رہے تھے، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اور حضرت بلال نبی کے عشق میں جب مکہ چھوڑ کر چلے گئے ملک شام کے طرف، اور ملک شام سے جو ہے خواب میں دیدار ہوا نبی کا، اور نبی نے اسے کہا کہ اے بلال، تم میرے شہر کو کیوں چھوڑ کر چلے آئے ہو، واپس چلے جاؤ۔ حضرت بلال اٹھتے ہیں اور پھر سے واپس چلنا چالو کر دیتے ہیں، اور جنگل راستے پہ چلتے چلتے پیروں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے، اور گنبد خضرا کو دیکھ کر کے پھر وہاں مدینے کے گلیوں میں پہنچتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے سے پوچھتے ہیں کہ اے بچہ، کیا تجھے میرے نبی کا پتہ معلوم ہے؟ بچہ کہتا ہے پاگل ہو گیا ہے۔ جوان سے پوچھتے ہیں کیا تجھے میرے نبی کا پتہ معلوم ہے؟ تو جوان بھی کہتے ہیں کہ یہ بچہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ بلال پاگل ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، وہاں مدینے کے گلیوں میں ہر انسان یہی کہتا تھا کہ یہ بلال پاگل ہو گیا ہے، یہ اس کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں۔ لیکن میرے دوستو، وہ تو پاگل تھا، لیکن نبی کے عشق میں پاگل تھا، دیوانہ ہو چکا تھا۔ تو آج اگر محمود مدنی بھوک رہے ہیں کہ یہ پاگل ہیں، تو اگر ناموں سے رسالت کے خاطر نکلنے کا نام پاگل پن ہے تو ہم پاگل ہیں، اگر ناموں سے رسالت کی خاطر نکلنے کا نام ہی دیوانہ ہے تو ہم دیوانہ ہیں۔ محمود مدنی، تم بھوکتے رہو، تمہارے بھوکنے سے ہمارا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم پلٹنے والے ہیں، کیونکہ پوری دنیا جان چکی ہے۔ آج دیکھو تمہارے خلاف، تمہارے گھر والے بھی تمہارے خلاف ہو چکے ہیں، تمہارے گھر والے خود بتاتے ہیں کہ تم کتنے بڑے مکار اور کتنے بڑے غدار ہو، کتنے بڑے دھوکے باز ہو۔ مولانا ارشد مدنی کے ساتھ تم نے کیا 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 ہے، تمہاری ہر پول کھل کے رکھ دیا ہے اب تمہارے گھر والوں نے۔ تو تم اپنے آپ کو مولانا کہنا چھوڑ دو اور محمود مدنی بھی کہنا چھوڑ دو، مجبور، محمود کی جگہ مجبور کہا کرو، کیونکہ تم مجبور ہو، کیونکہ تم بکاؤ ہو، RSS کے ہاتھوں میں تم بک چکے ہو،
اور تم بکاؤ ہو، اس لیے محمود مدنی نہیں، اب صرف مجبور کہا کرو، تم مجبور ہو، محمود نہیں ہو۔ تو میرے دوستو عزیزو، ان بکواس کرنے والے محمود مدنی جو اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، ان کے بکواسوں کو ہرگز نہ سنیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج پوری دنیا جان رہی ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ اویسی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ آج جتنے بھوک رہے ہیں نا اویسی صاحب، یہ راجنیتی کے خاطر ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، تو یہ آپ سن رہے ہیں۔ جو سن رہے ہیں اس پہ عمل مت کرو، ابھی سن کر عمل اس چیز پر کیا جاتا ہے جو دکھائی نہ پڑتی ہو، اور جو دکھائی پڑتی ہو اس کو دیکھ کر عمل کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دور میں موجود نہیں ہے ظاہری شکل و صورت میں، تو ہمیں سن کر اس کو ماننا ہے، اس کی باتوں کو ماننا ہے۔ اور جو جب دکھائی پڑتے تھے صحابہ کرام دیکھ کر کے اور سن کر کے دونوں چیز پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں دکھائی نہیں دیتی تو نبی کی بات کو سن کر ہم عمل کرتے ہیں، اور جو چیز ہمیں دکھائی پڑتی ہے اسے سن کر نہیں دیکھ کر عمل کریں۔ کوئی راستے میں کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے والا، کوئی داڑو اور شراب پینے والا، کوئی جوا کے اڈے میں بیٹھنے والا، کوئی زنا کرنے والا آ کر کے ہم سے کہتا ہے کہ اویسی صاحب تو بی جے پی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ہم ان کی باتوں کو مان کر کے ہم بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو عزیز و دوستو، کسی بکواس کرنے والوں کی باتوں کو نہ سنیں، اور خود جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر عمل کریں۔ اویسی صاحب جب بھی ہماری شریعت کے معاملے میں پارلیمنٹ میں کوئی بھی آواز اٹھتی ہے تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والا اویسی ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ آج این آر سی کے مدعے پہ لڑنے والا اویسی، اور وقف بل پر لڑنے والا اویسی، جب بھی کوئی معاملات آتا ہے مسلمانوں کے خلاف تو آواز اٹھانے والا اویسی کی وجہ سے آج ہم اور آپ ہندوستان میں بچے ہیں، ورنہ یہ تو کب کا بھگا چکے ہوتے۔ تو معزز حاضرین و ناظرین، پورے طور سے سپورٹ کیجئے، کیونکہ علماء کرام زیادہ تر سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ حق ہے، اور اویسی جیسا لیڈر ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کمنٹ کیجئے، اپنا رائے ضرور دیجئے کہ میں نے جو بات کہی کیا میں غلط کہا یا پھر صحیح کہا۔ اگر صحیح کہا تو بھی رائے دیجئے، غلط کہا تو بھی رائے دیجئے۔ اس ویڈیو کی کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنا رائے پیش کیجئے، ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور آپ بھی کھل کر سپورٹ کیجئے، اور دوسروں کو بھی دین اسلام کے طرف اور ناموس رسالت کے بارے میں بتائیے، نبی کی عظمت کے بارے میں بتائیے، شریعت کے بارے میں بتائیے کہ آخر شریعت کیا چیز ہے۔ آج جو اویسی صاحب لڑ رہے ہیں ہمارے خاطر، شریعت کے خاطر، دین کی خاطر، کیا یہ غلط ہے؟ شریعت کے خاطر، ناموس رسالت کے خاطر آواز اٹھانا کیا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیے، اگر صحیح ہے تو پھر سپورٹ کیجئے۔